أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد ورد في زيارة عاشوراء، فاسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثأرك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. جیسا میں نے کہا، زیارت عاشورہ میں دو جگہ 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے لنک کیا جاتا ہے کلیئرلی. باقی تو ایسے سارے انڈائریکٹ میسیجز ہے، لیکن ڈائریکٹلی دو جگہ جو ہے کلیئرلی کنیکٹ کیا جاتا ہے زیارت عاشورہ کو 12ویں امام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مشن کے ساتھ. اور یہ دعا جو ہے میں روز پڑھوں گا تاکہ ہمیں یاد ہو جائے، تاکہ ہم یہ دعا بھی کریں اور اس کے ساتھ جو ہے دوا بھی کرے، عمل بھی کرے. جو چیز ہمیں کرنا چاہیے یہ دعا کی قبولیت کے لیے وہ بھی ہم کریں ساتھ ساتھ. تو دعا میں کیا ہے؟ فَاسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي اکرمک، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں جس نے تمہیں اتنی کرامت والا رتبہ دیا. اکرم مقامک، الذی اکرم مقامک واکرمنی بک، اور میرا بھی رتبہ بڑھا دیا. کس میں وہ بلند رتبے کا کس طریقے سے لائق ہو گیا؟ تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے، تمہاری محبت کی وجہ سے، تمہارے راستے پر تمہارے راستے پر اور نقش و قدم پر چلنے کی توفیق اللہ نے دی مجھے، تو میری کرامت، میرا رتبہ بڑھ گیا. تمہاری ولایت میرا رتبہ بڑھاتی ہے، تمہاری محبت رتبہ بڑھاتی ہے، تمہارے عمل پر عمل کرنا میرا رتبہ بڑھاتی ہے، تمہارے قول پر عمل کرنا رتبہ بڑھاتی ہے، ظلم کے خلاف جو ہے آواز اٹھانا رتبہ بڑھاتی ہے. ہر قسم کا ظلم، چاہے نفس ہو، چاہے شرک ہو، چاہے ظالم ہو، کوئی بھی قسم کا ظلم ہوتا ہے. تو اس تمہاری وجہ سے اللہ نے میرا رتبہ بڑھا دیا، مجھے کرامت دے دی. تو اللہ نے تو تمہیں کرامت دیا اور کرامت والا رتبہ دے دیا تمہاری خلوص، تمہارے تقوی کی وجہ سے، تمہاری اللہ کی محبت کی وجہ سے. میرا رتبہ بھی اللہ نے بڑھا دیا. کس کی وجہ سے؟ آپ تمہاری محبت کی، آپ کی محبت کی وجہ سے میرا بھی رتبہ بڑھ گیا. وَأَكْرَمَنِي بِكَ أَن يَرْزُقَنِي، تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سے دعا کرتا ہوں جس نے تمہاری کرامت، تمہیں اتنا بڑا کرامت کا رتبہ دیا اور میرا بھی کرامت کا رتبہ بڑھا دیا تمہاری وجہ سے، کہ مجھے جو ہے نا 12ویں امام، جو امام منصور، جس کی تو اللہ نصرت کرے گا، جس کے انصار نصرت کرے گا، مجھے بھی جو ہے نا ان کے ساتھ ساتھ تمہارا انتقام لینے کی اللہ توفیق دے دے. ان یرزقنی طلب ثأرک، تمہارا انتقام لینے کی توفیق دے، مجھے رزق دے. کس کے ساتھ؟ مع امام منصور، جو امام آنے والا ہے، جو انتقام لے گا، مجھے بھی وہ اس کے ساتھ ہونا ہے. میں دعا کرتا ہوں من اہل بیت محمد، وہ آپ کے میں سے ہوگا، آپ کی نسل میں سے ہوگا، اہل بیت علیہ السلام میں سے ہوگا، کوئی دوسرا پرایا نہیں ہوگا. وہ لنک میں نے جو کل دی تھی انٹروڈکشن کی، کہ امام حسین کی حرکت، 12ویں امام کی حرکت عجل اللہ تعالی، امام حسین اور امام مہدی عجل اللہ تعالی دونوں کی حرکت ایک ہے، دو نہیں ہے. دو ایک سکے کی دو طرف ہے، ٹو سائڈز آف ون کوائن. ان کا مشن ایک ہے، امام کا مشن ایک ہے، دونوں کا مشن ایک ہے. امام حسین، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں کا مشن ایک ہے، دونوں کا ہدف ایک ہے، دونوں کا قرآن ایک ہے، دونوں کی سیرت ایک ہے، سنت ایک ہے، ہر چیز ایک ہے، دونوں کے انصار کی کوالٹیز ایک ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں امام حسین کی انصار کی کوالٹی سیکھنی ہوگی،
تاکہ ہم 12ویں امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انصار میں سے ہو سکے. سیکھنی ہوگی ہمیں. تو اسی لیے یہ ہے. اور اس سیکھنے کے لیے ہمیں قرآن کی طرف بھی رجوع ہے تاکہ قرآن کی بھی ریفلیکشن ہو جائے، معصومین کے الفاظ ہو جائے. تو ہم قرآن کی آیت لیں گے، اس میں سے سیکھیں گے نصرت کرنے والے کی صفت کیا ہوتی ہے، اور پھر دیکھیں گے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں کیا وہ صفت تھی. پھر ہم حدیثوں میں دیکھیں گے جس حدیثوں میں 12ویں امام کی نصرت کرنے والوں کی صفت بیان کی گئی ہے. تو دیکھتے ہیں آج کی آیت سورہ آل عمران میں سے ہے، آیت 146 147 148. آپ لوگ بھی جو ہے ساتھ ساتھ میں میرے جو ہے یہ آیتوں کی تلاوت میں کرتا ہوں، آپ بھی قرآن کھولیں تاکہ کیا ہے کہ آپ کو جو ہے نا جو آیت ہے دماغ میں صحیح طریقے سے بیٹھ جائے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. آمنا باللہ صدق اللہ العلی العظیم. 5 صفتیں، 5 کوالٹیز. 5 کوالٹیز. وہ کون سی کوالٹیز ہے آیت میں؟ سب سے پہلے کون ہے؟ ربیون. ربیون یعنی رب سے آتا ہے، خدائی لوگ، یعنی جو لوگ کی محبت خدا کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے. یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ جس طرح پانی میں شکر مل جاتا ہے، ان کے دل میں خدا کی محبت، ان کے روح میں، ان کے نفس میں، ان کے عقل میں، ان کے ہر سوچ وچار میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت جو ہے ملی ہوئی ہے. انہیں کہتے ہیں ربی. یعنی بہت سے لوگ جو نمازیں تو پڑھتے ہیں 24 گھنٹے، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے، دل کے لیے ہوتی ہے، نفس کے لیے ہوتی ہے. جیسے کہ خوارج جو تھے دن رات نماز پڑھتے تھے، ذوالجباہ سود، اپنی پیشانی سیاہ ہوتی تھی رگڑ 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 کے سجدگاہ پر یا زمین پر. خوارج کی بھی یہ صفت تھی، نمازی ہے. نہیں، ربیون کا مطلب نمازی نہیں، ربیون کا مطلب روزہ دار نہیں، کیونکہ نمازی منافقین بھی تھے، روزہ رکھنے والے منافقین بھی ہوتے، ریاکاری. ربیون جو ہے جو اللہ کو چاہتے ہیں اور ہر چیز کرتے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہر چیز کرتے تو اللہ کے لیے کرتے ہیں. پتا چل گیا ربیون کا مطلب؟ یعنی اللہ کی رضامندی. The pleasure of God is in every moment of their life. ایک ایسا لمحہ نہیں آتا ہے ان کی زندگی میں جس میں اللہ کی خوشنودی کے بارے میں نہیں سوچتے. یہ ہوتے انصار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انصار حسین علیہ السلام، انصار مہدی. اگر ہمیں عجل اللہ تعالی، اگر ہمیں بننا ہے 12ویں امام کے انصار میں سے، ہمیں پریکٹس کرنی ہوگی. یہ ایک رات کی بات نہیں ہے. یعنی یہ ایسا نہیں جسے انگلش میں بولتے کہ وہ جو ہیری پوٹر کی ڈنڈی لاؤ، ایلکزوم بوم کر کے میں انصار میں سے بن گیا. نہیں، یہ پروسیس ہے، ڈیولپمنٹ ہے. روزانہ ہم کو ٹرین کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہیے. تھوڑا 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 کر کے ایک ہدف پہنچ جائے گے. ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا، کوانٹیٹی نہیں چاہیے ہمیں، کوالٹی چاہیے. کتنی آپ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ تو خوارج آپ سے زیادہ پڑھتے تھے، ہم سب سے زیادہ پڑھتے تھے، لیکن ہمیں دیکھنے کوالٹی کتنی ہے، امام کی فرما برداری کتنی ہے، امام کی معرفت کتنی ہے. ہماری نماز میں اللہ کی خوشنودی ہے کہ نہیں، اللہ کی رضامندی ہے نہیں، امام کی فرما برداری، رسول کی فرما برداری کہ نہیں. ہم اس طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح اللہ نے ہم سے کہا ہے، جس طرح رسول نے کہا ہے، جس طرح آل رسول نے کہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. ہم اس طرح پڑھتے ہیں یا اس طرح پڑھتے کہ جس طرح ہم کو اچھی لگتی ہے. مثال کے طور پر بیوی بیچاری انتظار کر کر کے تھک گئی ہے اور آپ گھر پہ آتے ہیں، وہ انتظار کر رہی ہے آپ کا، تھوڑا سا اس کو ٹائم چاہیے آپ کا. بیوی کو خوش کریں گے، اللہ کو خوش کرے گا، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کے بجائے وہ آتے مسٹر عرفانی، ہائپربولک عرفانی، جا کر اللہ اکبر لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، لمبی، اور بیچاری کو ٹارچر میں ڈالتے، اور ٹارچر میں ڈالتے. اور بیچاری بولتی دیکھ نہیں رہی ہے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں،
تو شیطان بنی ہوئی ہے, ڈسٹرب کر رہی مجھے. ارے بھائی سلو ڈاؤن مین, سلو ڈاؤن. یہ کیا ہے؟ شیطان تو آپ کے سر پر سوار ہے. کسی کے دوسرے کا بارے میں سوچنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے. آپ اپنے بارے میں سوچ رہے, اپنی خواہش ہے اپنے دل میں کہ میں 1 گھنٹے کی نماز پڑھے, پہلے حقوق دے دے پھر بعد میں جا کے پڑھے. اس میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا. آپ جا کر جو حقوق ہے اس کو چھوڑ دیتے. دوسرے کو, مومن کو خوش کرنا, دوسرے کو خوش کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بہت زیادہ وہ سبب ہے اللہ کی رضامندی کا, کہ آپ بس دوسرے کو خوش نہ کریں اور جا کے اپنے آپ کو خوش کریں. نماز پڑھنے میں آپ کی زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر سامنے کوئی آپ سے حاجت مانگتا ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے طواف کر رہے تھے, اس کے ساتھ ایک صحابی تھا. تو ایک بندے نے آ کر اس سے کہا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے. تو بولے ٹھیک ہے. پھر وہ واپس آ گئے. تو امام نے کہا اس کو کیا ضرورت تھی, کیا کام تھا اس کو؟ تو کہا کہ اس کے پاس کوئی حاجت تھی. میں نے بولا تو آپ نے کیا کہا؟ بولے میں طواف کرتا ہوں, طواف کر کے آتا ہوں. ظاہر بات ہے مستحب طواف ہوگا. تو وہ کہتا ہے, اس امام کہتے ہیں اسے جاؤ اس کی حاجت پوری کرو. مضمون کلام یہ ہے, نص نہیں ہے, کہ تمہیں نہیں پتا ہے کہ تمہاری اس کی حاجت پوری کرنے میں اتنے دگنے تم کو طواف کے ثواب ملیں گے. ملٹیپل ثواب you are going to get by pleasing that mu'min, because you are going to please Allah more than your tawaf. So you are going to please Allah more than your tawaf. تو اسی لیے جو ہے نا, ہمیں ہماری عبادت میں دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ کے لیے کتنی ہے اور ہماری خود کی ذاتی خوشی کے لیے کتنی ہے. اگر ہم عبادت کرتے ہماری ذاتی خوشی, کیونکہ مجھے مزہ آتا ہے نماز شب پڑھنے, مجھے مزہ آتا ہے روزے رکھنے, مجھے مزہ آتا ہے, لیکن اگر وہ چیز جو ہے کانفلکٹ کرتی ہے کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے, کسی کو خوش کرنے کے لیے, تو پھر اس میں اللہ کی خوشنودی بہت کم ہے, اس میں اللہ کی خوشنودی زیادہ ہے. تو آپ کس کو خوش کریں گے, کس کی رضا لیں گے؟ اپنے نفس کی رضا لیں گے یا اپنے خدا کی رضا لیں گے؟ یہ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے ہمیں ہر لمحے میں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم ان انصار کے میں سے شمار ہوگے یا نہ ہوگے. وہ انصار کا ایک ہی ہدف تھا کہ اللہ کی خوشنودی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نصرت, اللہ کی خوشنودی. ہمارے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نصرت, اللہ کی خوشنودی. اللہ کی خوشنودی کتنی ہے ہمارے عمل میں, خلوص کتنا ہے ہمارے عمل میں. جب کانفلکٹ ہوتا ہے تو ہم اللہ کی خوشنودی چوز کرتے ہیں یا ہم ہماری خوشنودی چوز کرتے ہیں. ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ماہ رجب کے روزے بہت مستحب ہیں اور ہر مومن کو تمنا ہوتی ہے کہ روزے یہ رکھے, اور مستحب ہے, ہر مومن کی تمنا ہوتی ہے. مومن آپ کو دعوت دے, اس کو بتانا نہیں, دل سے دعوت دے, اس کو بولنا نہیں میں روزہ رکھا ہوں, خاموشی سے جا کر کھا لوں مجھے یہ دن کا روزہ رکھنا ہے. ایسے بول میں روزہ دار ہوں, میں آج روزہ رکھا ہوں. بابا خاموشی سے چلے جائے. آپ کو نہیں پتا آپ کو کتنا ثواب ملے گا, آپ کو اپنے روزے کا پورا ثواب ملے گا اور پیٹ بھی بھرے گا اور مومن کے دل کی خوشی بھی ہو جائے گی. یہ آپ نہیں سوچ رہے, آپ بس کیونکہ آپ کو روزہ رکھنا پسند ہے رجب کا, آپ کو اللہ کی خوشنودی سے پردہ لگ گیا ہے آپ کے سر پہ, دماغ میں. اللہ کی خوشنودی, وہاں جاؤ کو ڈبل ثواب ملے گا, پیٹ بھی بھرے گا. تو ایک مومن بندہ ہے, وہ بیچارہ میرے پاس آیا, بولتے کہ مولانا صاحب میں تو آج کنفیوز ہو گیا تھا, کیا ہوا؟ تو بولا میں نے پورا دن روزہ رکھا اور جس 5-10 منٹ باقی دی افطار کو, اور ایک مومن نے آ کے میرے سامنے وہ جوس کا گلاس منگوا دیا, اور ان جوس والے سے تو کتنی محنت کیا, تو میں کیا کروں؟ میں نے بولا بھائی ابھی تو دیا, دوپہر کو بہت دے دیتا تو کم سے کم میرا آدھا تو دن, ابھی تھوڑا باقی ہے, اور تو جو ہے مجھے ابھی دے رہا ہے جوس کا گلاس, یہ عجیب کیا کر رہا ہے تو. اینی ہاؤ, تو میں نے بولا تم نے کیا کیا؟ میں نے بولا میں 5 منٹ کے لیے میں روزہ توڑ دوں. میں نے بولا تم نے اللہ کو خوش نہیں کیا, تم نے اپنے نفس کو خوش کیا. اگر اللہ کو خوش کرنا تھا, اللہ کی رضامندی چاہتی تھی, آپ پی لیتے بغیر بتائے, آپ کو پورا روزے کا ثواب مل جاتا, اور مومن کا دل بھی خوش ہو جاتا, اس کا بھی ثواب مل جاتا, اور ایک اچھا جوس مل جاتا آپ کو.
تو کتنا یعنی یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اللہ کی رضامندی ہے کہ نہیں ہے میری عبادت میں، اللہ کی خوشنودی ہے. یہ انصار امام حسین علیہ السلام کی صفت میں سے کہ اللہ کیا چاہتا ہے. تو کَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ، جتنے بھی نبی تھے there has not been a prophet except the Ribbiyuns, the godly ones have fought with that prophet. اوکے، ربیون ایک نہیں کثیرون، بہت سارے. لیکن ربیون کا مطلب آپ دیکھیں، ہم کو ربی بننا ہوگا، ہم کو ربانی بننا ہوگا. وہ غلام حسین ربانی نہیں یا ربانی نہیں، ہمیں ربانی یعنی رب والے بننا ہوگا. صرف ہم رب کی پرواہ کرتے اور کس کی پرواہ نہیں کرتے، اور رب کی جس میں خوشنودی ہے، لوگوں کی مدد کرو، لوگوں کو خوش کرو، معصومین کی زیارت کرو، عزاداری کرو، جس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی ہے، جس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی ہے وہ ہم عمل کریں. اسے کہتے ہیں ربیون، ربانی. تو انصار مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ربیون ہو گئے. انصار حسین علیہ السلام ربیون تھے، یعنی صرف اللہ and the pleasure of Allah and nothing but the pleasure of Allah. کثیرون پہلی کوالٹی ہو گئی. 5 کوالٹی ہے نا، 5 کوالٹی ہے، اور ہمیں جو ہے نا ٹائم بھی شارٹ ہوتے جا رہا ہے. تو پہلی کوالٹی ربیون کثیرون، یہ آپ یاد کر لیں، یاد کر لیں یہ 5 صفتیں، اور روزہ نہ دیکھیں کہ آپ یہ عمل کرتے اس پر کہ نہیں کرتے تو کوشش کریں عمل کرنے کی. یہ ہمارے سیشن جو ہوتے ہیں نا پریکٹیکل ہونے چاہیے. ہمارا ممبر جو ہے اصلاح والا ہونا چاہیے. یہ اصلاح کی بات ہے. میں اپنے آپ کو اس لیول پر کیسے لے جاؤں کہ ربی بن جاؤ، اور جب ربی بن جاؤ میرا امام آئے میں اس کی نصرت کر سکوں. فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ، جو بھی اللہ کے راستے میں انہیں تکلیف ملتی تھی نا، ان میں وہ کمزور نہیں ہوتے تھے. فما وهنوا، وہن ربی انی وہن العظم منی، اے خدا میرے ہڈے کمزور ہو گئے. پروفیٹ زکریا کی دعا ہے سلام اللہ علیہ. فما وہنوا، کبھی بھی ان لوگ نے جو ہے نا کمزوری کا اظہار نہیں کیا، کمزوری کو ایک بار پارک کر دیا، ایک جگہ پر سائڈ پہ رکھ دیا. لما اصابہم، کیونکہ جب اللہ کے راستے پر آپ کو دشمن حملہ کرتا ہے، آپ حمایت کرتے ہیں دین کی، ولایت کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو تکلیف دی جائے گی، اور وہ تکلیف ایسی ہوگی کہ آپ کی کمزوری آ جائے گی اور کمزور آپ ہو جائے گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم امتحان لیں گے تمہارا. بھوک، یہ بھی آیت آنے والی، اس لیے میں آج یہ آیت کو نہیں ٹچ کرتا ہوں. آج یہ ہمارے پاس جو آل عمران کی آیت ہے اس میں سے ہم 5 کوالٹیز نکالنی ہیں تاکہ ہم عمل کر سکیں عملی طور پر. آج ہم عمل کریں گے تو کل ہم نصرت کر سکیں گے انصار امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ہمارے امام القائم المہدی کی عجل اللہ تعالی. تو پہلی کوالٹی کیا تھی؟ گاڈ بٹ گاڈ، نتھنگ بٹ گاڈ، صرف اللہ. دوسری کوالٹی کیا تھی؟ کمزور نہیں ہوتے تھے. تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کمزور کا مطلب کیا؟ بس میں تو تھک گیا اور میرے سے برداشت نہیں ہوتا ہے. فما وہنوا، نہیں، یہ ایسے لوگ کبھی بھی کمزوری کا اظہار نہیں کرے. کتنی بھی تکلیف ہوگی، کتنی بھی وہ آ جائے گی، لیکن وہ کبھی بھی دعویٰ نہیں کرے گے کہ ہم جو ہے ضعیف ہو گئے، ہم تھک گئے، بس ہو گیا، بہت ہو گیا. لما اصابہم، جو ان کو تکلیفیں ہوئی اللہ کے راہ میں، اس پہ جو ہے نا ان لوگ نہیں ہوئے. تو پہلا کیا تھا؟ میرے ساتھ ساتھ یاد کرو. پہلا تھا کہ ربیون بننا ہے، ہمیں گاڈلی، خدا والا بننا ہے، ہر چیز خدا کی دیکھنی. نمبر 2، اللہ کے راہ میں جو بھی آوے آپ سامنا کر لو، کمزوری کا اظہار نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تمہیں مدد کرتے رہے گا. جو بھی تمہیں اللہ کی راہ میں مصیبت ملے گی، تکلیف ملے گی، پریشانی ملے گی، وہ کبھی بھی آپ جو ہے نا اظہار نہیں کرنا. آپ ہمیشہ اپنے جو نفس کو محکم رکھنا، اور اپنا جو اسپرٹ ہے، جو اپنی جو حوصلہ ہے، اس کو نہیں ہارنا. تو نمبر 2، حوصلہ کبھی نہیں ہارتے ہیں یہ، جو بھی تکلیف آ جاتی، پریشانی. نمبر 3، وما ضعفوا، یعنی کبھی بھی کمزور نہیں ہے. کمزوری کے اسباب ہے لیکن جو ہے ویکنس نہیں ہوگی. تو پہلے کمزوری کا اظہار کرنا، اور حوصلہ جو ہے نہیں ہارنا. دوسرا جو ہے
کمزور نہیں بنتے ہیں لوگ، یعنی کمزور نہیں بنتے بالکل، یعنی ہمیشہ مضبوط. اس میں کمزوری کا اظہار ہے، اس میں نہیں. یہ ویکنس ہے، ویکنس ایسی چیز ہے. تو وہن میں اور کمزوری میں کیا ہے؟ تو ضعف جو ہے ویکنس ہے، اور وہن جو ہے، ابھی اس میں ٹیکنیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں، ابھی ٹیکنیکل ڈفرینس کا وقت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ جو نبی زکریا نے جب بولا وہن العظم منی، میرے ہڈے کمزور ہو گئے، یعنی کیا تھا کہ مادی صورت میں ان کو تکلیف ہوئی، ان کو زخم ہوئے، یعنی یہ جو ربیون جو ہے. لیکن یہ جو ہے نا پھر بھی حوصلہ نہیں ہارے. یہاں پر نہیں، کمزوریاں آ گئی ہے، مال کی کمزوری، جان کی کمزوری، ہر قسم کی جو ہے ویکنس آ گئی ہے. تو ایک جو ہے وہن، ایک جو ہے ویکنس، ساری طریقے سے جو اسپرٹ جو ہے نا گر رہا ہے، گرنے اسپرٹ جو ہے، حوصلہ گرنے کے اسباب آ گئے، لیکن ان لوگ مضبوط رہے، ویک نہیں بنے، کمزور نہیں بنے. وہاں پر کمزوری کے اسباب ملے، وہاں پر زخم ہوئے، وہاں پر مصیبتیں آئی. یہاں پر سارے اسباب جو ہے نا ان کو کمزور بنا رہے تھے، لیکن ان لوگ مضبوط رہے. یہ دونوں میں چھوٹا سا ٹیکنیکل ڈفرنس ہے. دونوں الفاظ ایک اوور لیپ میں یوز ہوتے ہیں عربی زبان میں، لیکن یہاں پر یہ آیت میں ٹیکنیکل ڈفرنس ہے. ایک جو مادی کمزوری کی بات کر رہا ہے، ایک جب مادی کمزوری کی وجہ سے جو نفسیاتی جو ویکنس آ جاتی ہے اس کی بات کر رہے ہیں، جس میں آپ خلاص اپنا حوصلہ جو ہے ہار بیٹھتے ہیں. وَمَسْتَكَانُوا، مسکین، استکان مسکین، یعنی یہ نہیں بول اے خدا تو ہمیں جو ہے نا اس سے نجات دے، یہ بلائے سے ہمیں سب جاچا ہمیں نہیں. وہ ایسی دعا نہیں کرتے تھے، وہ دعا کرتے تھے کہ اے خدا تو ہمیں نصرت دے یا شہادت دے. ختم ہو گئی بات، دو میں سے تیسرا کوئی ہے ہی نہیں. ایسے لوگ جو ہے انصار امام القائم عجل اللہ تعالی ہو گئے. ایسے انصار امام حسین علیہ السلام کے پاس تھے کہ یا تو موت شہادت یا تو نصرت. یہ نہیں بولتے تھے اے خدا ہمیں نجات دے اس لوگوں سے، ہمیں نکال دے یہ لوگوں سے، ہمیں دور کر دے، ہمیں جس طرح بھاگ کے نہیں آتے تھے. استقانو یعنی جو ہے مسکین کی طرح بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں. سامنے والا جو پاورفل ہے اس کے جاگے ذلیل ہوتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں بس، ہم نہیں جنگ کرنا چاہتے، ہمارے ساتھ صلح کر لو، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں. نہیں، جب وہ صلح کرنے آئے آپ صلح کرو. آپ مستقین نہیں بنو ان کے سامنے، آپ ذلیل نہیں بنو اپنے دشمن کے سامنے، آپ سفید جھنڈا نہیں اٹھا دو. انہیں کہو آپ کے پاس دو راستے ہیں، نصرت شہادت. نصرت نہیں ملے گی، شہادت ہو جائے گی، لیکن سامنے جا کے صلح نہیں مانگنا، ذلیل نہیں ہونا، مستقیم نہیں بننا طاقتور لوگوں کے سامنے. آج کل کے زمانے میں یہی ہو رہا ہے نا، یہی تو ہو رہا ہے. تبھی تو مسلمان اتنے پیچھے ہو گئے، کیونکہ طاقتور کے سامنے ذلیل استقانہ کر لیے. جب کمزوری ہو گئی مسلمانوں کی، جب جا کے سامنے ہاتھ بڑھانے لگ گئے دجال کے سامنے، طاقتور کے سامنے، کہ ہم مسکین ہیں، ہمیں بچائے، ہمیں سپورٹ کرے، ہم کو یہ سارا ہو رہا ہے آج کل ہمارے زمانے میں. لیکن انصار الحج عجل اللہ تعالی ایسا نہیں کریں گے. وَمَسْتَكَانُوا، اور کیا کریں گے؟ پانچویں صفت جو ہے واللہ یحب الصابرین، صبر کرے گے، یعنی they do not give up easily، صبر کرے گے. 5 صفتیں دیکھتے ہیں، اس کا پھر نتیجہ کیا ہے وہ دیکھتے ہم، اور پھر بعد میں ان لوگ کا ٹارگٹ کیا ہے. یہ تو ان کی کوالٹیز ہے. یہ آیت جو ہے آل عمران کی، اس میں 5 کوالٹیز ہیں، 5 ہدف ہے، اور پھر بعد میں آخری میں اللہ کا کیا جواب ہے. تو 5 کوالٹیز کیا ہو گئی میرے ساتھ ساتھ؟ ربیون، اوکے، جسم کی پریشانیاں، مادی کمزوریاں پہ ان لوگ جو ہے نا حوصلہ نہیں ہارتے، کمزوری نہیں ہوتی ہے، ہمیشہ کمزوری کا اظہار بھی نہیں کرتے، کیونکہ کمزوری ان میں ہوتی نہیں، ان کا حوصلہ مضبوط رہتا ہے. تو وہ جو اسباب ہے، وہن جو ہے اسباب ہے جو کہ کمزوری کا سائیکولوجیکل کمزوری دیتے، وہ جو نہ مادی کمزوری نہ سائیکولوجیکل، ان کے حوصلے مضبوط رہتے ہیں. اور جب اتنا مصیبتیں آتی، جنگ میں ہارنے والے ہوتے ہیں، تو دشمن کے سامنے they do not humiliate themselves،
in front of their enemies, begging the peace treaty or giving up. No, let them come with the peace treaty. اور پھر پانچواں ففتھ صبر کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ صبر جو ہے کچھ علماء کی نظر میں پانچواں نہیں ہے. یہ صبر وہ کیٹیگری ہے جس کی وجہ سے ان لوگ ربی بنے, وہ کیٹیگری ہے جس کی وجہ سے ان کو جب مادی کمزوریاں آئی ان لوگ ہارے نہیں. جی صبر ایک کاز ہے, وجہ ہے جس کی وجہ سے, صبر کی وجہ سے ان لوگ جو ہے نا ہمیشہ حوصلے میں رہتے, کمزوری کا احساس ہی نہیں کرتے کہ ہم کمزور ہو گئے. اور یہ صبر کی وجہ سے جب ایک دم کمزور ہو جاتے ہیں تو یا شہادت, نصرت نہیں ملتی تو شہادت, لیکن سامنے دشمنوں کے ذلیل نہیں ہوتے ہیں. یہ 5 صفتیں ہمیں پتہ چل گئی. تو اب دیکھتے ہیں ہم یہ 5, ان کا ایم کیا ہے, ان کا ٹارگٹ کیا ہے. ان کا ٹارگٹ وما کان قولہم الا ان قالوا, یعنی ان کے الفاظ میں کیا ہوتا تھا, یہ چیزیں ہوتی تھی, 4 چیزیں. ربنا اغفر لنا ذنوبنا, کیونکہ یہ شہید ہو جائیں گے نا, کدھر جائیں گے, اللہ کے پاس جائیں گے. سب سے پہلی ان کی فکر یہ ہے کہ ہمارے گناہ معاف کر دے, ہمارے گناہ معاف کر دے خدا, کیونکہ ہمیں نہیں آنا ہے, ہم یہاں پہ موت کے کنویں پر آئے ہیں, ہم شہید ہو جائیں گے اور ہم تیرے سامنے آئیں گے. خدا ہمیں تو جو ہے نا صاف جو ہمارے صحیفہ اعمال ہے, صاف صحیفہ اعمال سے قبول کرنا, ہمارے گناہ تیرے آنے سے پہلے معاف کر دیں. نمبر 1. نمبر 2, وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا. اس میں کافی تفسیر ہے. بیسٹ تفسیر یہ ہے کیونکہ انصار امام کی صفت ہے, تو انصار امام جو ہے نا توبہ کرتے, ہر وقت گناہ کی معافی مانگتے خدا سے. نمبر 2, انصار امام حسین علیہ السلام, انصار امام مہدی علیہ السلام جو ہے ٹائم نہیں ویسٹ کرتے ہیں. ایک تو ہو گیا, پہلا پوائنٹ میں کیا تھا, ہمارے گناہ معاف کر. دوسرا پوائنٹ ہے ہم نے جہاں ویسٹ کیا ہے نا, کیا ٹائم ویسٹ کیا, پیسہ ویسٹ کیا, گناہ نہیں ہوتا ہے. ٹائم ویسٹ کرنا کچھ گناہ ہوتا ہے, کچھ مکروہ ہوتا ہے, کچھ مباح ہوتا ہے. لیکن مقدس اردبیلی جو ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے ہمیشہ مستحب میں ڈالتے تھے یا واجب میں. وہ بولتے میں 40 سال سے میں نے نہ مکروہ کے بارے میں سوچا ہے نہ حرام کے بارے میں. حرام مکروہ تو چھوڑو, میں نے مباح نہیں کیا ہے. مباح کا مطلب نیوٹرل زون ہے, نہ واجب ہے نہ حرام ہے, نہ مستحب ہے نہ مکروہ ہے. وہ بولتے میں نے, میرا اتنا قیمتی ٹائم ہے. دیکھو یہ انصار امام کی صفت ہے, پلیز یہ نوٹ کرے. بہت ٹائم ویسٹ ہوتا ہے آج کل سوشل میڈیا میں, یہاں وہاں جانا, گیدرنگ میں جانا, برازہ جانا, بہت مومنین ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. عزاداری سے نکل گئے مجلس میں, امام حسین کو شہید کر دیا, بعد میں جا کے وہاں پر بیٹھے, کافی شاپ میں بیٹھے, ہنسی مذاق مسکرہ ہو رہا ہے, پان کی دکان میں جا کر بیٹھے, سگریٹ پی رہے. میں سگریٹ پینا پان کا نہیں بول رہا ہوں, میں بول رہا ہوں جو گیدرنگ ہوتی ہے نا, اب تو آپ روئے زور شور سے, اوپر نیچے ماتم کرے, اب آپ جا کر آپ وہ اپنا انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں, خوشیاں کے وہ کر رہے ہیں. یہ کون سی عزاداری ہو گئی؟ اس کا امپیکٹ کیا ہوا؟ امام بارگاہ میں آپ گریا کرے ہیں 24 گھنٹے تک, تو وہ گریا کا اثر رکھے نہیں ہوتا. یہی تو ہے کہ عزاداری صحیح نہیں ہو رہی ہے. عزاداری لازم ہے لیکن صحیح عزاداری لازم ہے. وہ کیسے؟ جس طرح نماز 2 قسم کی ہے. ایک تو نماز ہم کو گناہ سے بچاتی ہے, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی, لیکن جو صحیح نماز ہوتی ہے وہ نمازی کی نماز جو ہے نا اس کو گناہ سے بچاتی ہے, کیونکہ اس نے دل سے اللہ کو پکارا ہے, دل سے اللہ کو یاد کرا ہے, تو وہ گناہ نہیں کر سکتا ہے. پھر جب بھی گناہ کرے گا نا تو اس کو اللہ یاد, ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں نے اللہ کو یاد کیا, ابھی 1 گھنٹہ پہلے تو اللہ کو یاد کیا, 3 گھنٹے پہلے تو اللہ کو یاد کیا, کیسے میرے اللہ کی مخالفت میں کر سکتا ہوں؟ آپ توجہ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ تو عزاداری بھی اسی طرح ہے. عزاداری, سچی عزاداری وہ ہے جو ہم کو گناہ سے دور کرتی ہے. ابھی میں امام حسین پر گریا کیا ہوں, میں بیوی پہ کیسے ظلم کر سکتا ہوں, میں شوہر پر کیسے ظلم کر سکتی ہوں؟ ابھی میں نے ماتم کر کے آئی ہے, امام حسین پر, بیوی زینب علیہ السلام پر گریا کر کے آئی ہے, کہ ہماری جو گیدرنگ ہو اس میں بھی ذکر اہل بیت ہو, اصلاح کیا ہو,
اصلاح کی باتیں ہو، فضول باتیں نہیں ہو. تو یہ ہے فضول. ان لوگ کہتے ہیں کہ اے خدا تو ہم نے جو فضول ٹائم ویسٹ کیا، فضول وہ کیا، حرام نہیں ہے، حرام تو پہلے ہی لائن میں آ گیا اغفر لنا. یہ جو ہے فضول چیزیں ہم نے جو کی اس کو تو معاف کر. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف کر، واسرافنا فی امرنا، جو بھی ہمارے جو ایکشنز ہے، ہمارے کارنامے ہے، کاروائی ہے، اس میں ہم جب اسراف کر لیے یعنی ویسٹ کر لیے، جس میں تیری کوئی بھی رضامندی نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے لیکن رضامندی بھی نہیں ہے، تو وہ جو ہے نا ہمارے لیے ویسٹ ہو گیا ٹائم. سوشل میڈیا میں اتنا سارا ہم نے ٹائم ڈال دیا ہے، فیس بک میں ٹائم ڈال دیا ہے، یوٹیوب میں ٹائم ڈال دیا ہے، انسٹاگرام میں ٹائم ڈال دیا ہے. اس کے بجائے ہم تیری عبادت میں، تیری تفکر اور تدبر، تیرا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی ہمیں ملتا ہے اس میں ٹائم ڈالتے ہیں، تو وہ ہمیں جو ہے نا اچھا لگتا. تو وہ ہم نے جو کر لیا ہے ایسا، تو ہمیں معاف کر. اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا، دو چیز ہو گئی. تیسری کیا چاہتے ہیں وہ؟ ثبت اقدامنا. ہمیں جب جنگ میں ہو، جب محاذ میں ہو، سامنے سے خطرہ آتا ہے، ہماری ولایت پر خطرہ آتا ہے، تو ہمیں مرغیاں نہیں بنا دینا کہ بھاگ جائے میدان سے. ہمیں ثابت قدم رکھنا. وثبت اقدامنا، ان کی فکر جو ہے نا، ان کی فکر ثابت قدم پہ ہے. ان کی فکر یہ نہیں ہے جان بچ جائے، ان کی فکر ہے شہید ہو جائے یا نصرت مل جائے، لیکن ہمارے قدم ثابت رکھ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے خدا ہمارے دل کو جو ہے نا گمراہ نہیں کر دینا جب تو نے ہدایت دیا ہے اس کے بعد. تو پہلا ہو گیا ہمارے گناہ معاف کر، دوسرا ہو گیا ہمارے جو ٹائم ہم نے ویسٹ کیا اس کو معاف کر، تیسرا ہمارے قدم کو ثابت رکھ، چوتھا وانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں نصرت دے. جو کافر قوم ہے جو ہمارے سے جنگ کرتی، جنہوں نے شروع کی جنگ، ہمارے معصومین جنگ شروع نہیں کرتے ہیں، حملہ ہوتا ہے دفاع کرتے ہیں. So all the wars of Islam are defensive wars. Those who have done offensive wars, they have not learned the essence of Islam in the history. They have not done right. Islamic wars were defensive wars, our true wars, not the wars for the spreading the kingdoms. بٹ جو مملکت پھیلانے کے لیے جنگ کرتے تھے ان کا تو ہم بات ہی نہیں کرتے. ہم کرتے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی جنگیں تھی، ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی جنگیں تھی، وہ حمایتی جنگیں تھی، ڈیفینسو تھی. یعنی آپ دیکھیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ زوج رسول کا حملہ، معاویہ کا حملہ، خوارج کا حملہ، یعنی اٹیک ہوتا تھا ہمارے امیر المومنین سلام اللہ علیہ پر. تو یہ ہے کہ وانصرنا علی، ہمیں نصرت دے، انہوں نے ہمارے پر حملہ کیا ہے، ہمیں نصرت دے ان پر. وانصرنا علی القوم الکافرین، یہ چوتھا ہے ان کا ہدف. سب سے پہلا ہدف گناہ معاف ہو جائے، دونوں چیزوں پر، گناہ اور اسراف پر. دوسرا ہدف جو ہے ہمارے ثابت قدم رکھ. تیسرا ہدف ہے ہمیں نصرت دے. تو شہادت کا تو ذکر نہیں آیا یہاں پر، تو آپ تو کہتے یا تو نصرت یا تو شہادت، دوسری آیتوں میں ہے. یہاں پر آپ کو اس لفظ میں ملے گا ہمارے قدم ثابت رکھ. اس پہ آپ تدبر کریں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی ہماری موت آ جائے نا، تو ہمیں جو ہے نا بھاگنے کا موقع نہیں دینا، ہمارے قدم ثابت رکھنا کہ ہم اسی کانسیپٹ کو بچاتے ہوئے ہماری شہادت ہو جائے. ہمارے قدم ہٹا نہیں دینا، ہمارے قدم تا موت ثابت رکھنا. تو دیکھیں ثبت اقدامنا کے اندر موت کا بھی آ جاتا ہے کہ ہمیں بھاگنے کی وہ نوبت نہیں آ جائے، شیطان ہمیں بھگا نہیں دے یا دین کی نصرت سے. تو یہ 4 پوائنٹ ہو گئے. معافی کر ہمارے گناہ، ٹائم جو ہم نے ویسٹ کیا ہے، پھر بعد میں ہمارے قدم ثابت رکھ اور ہمیں نصرت دے. 4 ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو کیا کیا؟ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو دنیا کا بھی دیا اور آخرت کا بھی ثواب دیا. اور اسی طریقے سے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ لوگ احسان کرتے ہیں، دین کو جب بچاتے ہیں. جنہوں نے دین کو بچایا، انصار امام حسین علیہ السلام نے ہم پر احسان کیا.
آج ہم ان کا احسان ہے ہم پر کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز بچا دی. وہ محسن ہے، واللہ یحب المحسنین. انہوں نے ہم پر بہت بڑا آخری قیامت تک 12ویں امام کے زور تک انہوں نے احسان کیا ہے کہ ہمارے دین کو بچا دیا. ہماری نماز بچ گئی، ہمارے روزے بچ گئے، ہماری ولایت بچ گئی، ہماری جنت کے اسباب بچ گئے. یہ ہے ان کا احسان ہمارے اوپر. واللہ یحب المحسنین. اور اسی طرح جو ہے موت کا سامنا انصار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کرتے تھے. تلقى نفسها فی الموت، یعنی جو انصار امام حسین ہیں اپنے آپ کو موت پہ گرا دیتے تھے. ایسے انصار تھے. اور اسی طرح جو ہے موت کی پرواہ نہیں کرتے تھے. آپ دیکھیں جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن جانے کا ہوا کربلا، تو یہ سب لوگ جو ہے تیار ہو گئے تھے، جو پکے انصار تھے، جو پکے بنی ہاشم تھے. شروع سے انہوں نے طے کر دیا تھا. اور یہاں پر جو ہے جب کاروان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ سے چلتا ہے، تو جب مدینہ سے چلتا ہے تو سب سواریاں تیار کی جاتی ہے. یہ کاروان امام حسین میں باعزت چلتا ہے اور شجاعت کے ساتھ چلتا ہے. کسی کا ڈر نہیں ہے. مدینہ میں جو ہے امام حسین پر خطرہ ہے، پھر بھی لاپرواہ جا رہے ہیں. بنی ہاشم اور چند انصار ان کے ساتھ تھے، تو وہ جا رہے ہیں کدھر؟ مکہ کی طرف. اور مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا ادھر کوفہ کی طرف، تاکہ تاکید کر لے کہ کوفہ والے بیعت پر ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے تو امام پھر زحمت نہیں اٹھائے کوفہ آنے کی. انہوں نے بلایا ہے، امام کو کوئی شوق نہیں ہے. یہ ڈیموکریسی ہے، یعنی ان کی اللہ نے تو چنا امام کو، لیکن کمیونٹی کی بیعت جو ہوتی ہے نا، سپورٹ جو ہوتا ہے نا، دیٹ از امپورٹنٹ. تو جب سپورٹ ملا امام حسین کو، تب امام حسین نے تاکید کرنے کی کوشش کی اور مسلم بن عقیل کو بھیجا. اگر نہیں ہوتا سپورٹ، تاکید نہیں ہوتی، نہیں جاتے. کیونکہ یہ بیعت ایک قسم کا جو ہے کچھ علماء کی نظر میں ایک ووٹنگ سسٹم ہے. کمیونٹی کا سپورٹ ضروری ہے. امام کو اللہ نے امام بنایا، امامت دی، امامت کے سارے تقاضے دیے، لیکن کمیونٹی کے لیے ان کو قبول کرنا لازم ہے. اگر وہ قبول نہیں کرتی ہے تو نقصان کمیونٹی کا ہے. اللہ نے تو دے دیا، لیکن ان کی رسپانسب، جس سے اللہ نے نماز بنا دی، نماز کی شریعت کر دی اور ہمیں بچا دیا نماز سے، لیکن ہماری فرض ہے کہ نماز کو ایکسیپٹ کرے اور صحیح طریقے سے عمل کرے. تو اللہ نے امامت دے دی، اختیار اللہ نے کر دیا. ابھی کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ سپورٹ کرو اس کو. تمہارا سپورٹ جو ہے نا، پلیج جو ہے، اسے بیعت کہتے ہیں. آج کل کے زمانے میں ہو سکتا ہے کچھ علماء کہ یہ قسم کا ووٹنگ سسٹم تھا. تو امام حسین علیہ السلام اس بنا پر ہی از این آئیکن آف ڈیموکریسی. جو ڈیموکریسی کرتے ہیں، اور ٹرو ڈیموکریسی یعنی صحیح بیعت کے ساتھ، اور تاکید کرنا چاہتے تھے. وہ کسی کے اوپر حاکم نہیں بننا چاہتے تھے. لوگ نے بولا تھا کہ تم ہمارے حاکم بنو، اور جو لوگ نے خط بھیجے تھے وہ ان کے ووٹنگ کی طرح تھے کچھ علماء کے خیال میں. بہرحال تو ہم نے امام حسین کے انصار جو قافلہ چلا مدینہ کی مکہ کی طرف، یہ قافلہ جو تھا نا، اس میں ہر قسم کی جو سیدانیاں جو تھی ان کی چادریں کی حفاظت تھی، ہر قسم کی باعزت تھا. اور جناب علی اکبر، ابو الفضل عباس علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے سیدانیہ کو مدد کیا. جب سیدانیہ سوار ہوئی، باعزت جو ہے کاروان امام حسین چلا. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے ایک چیز کی تاکید کر لی، اپنے شوہر عبداللہ بن جعفر الطیار سے کہہ دیا کہ یاد کرو وہ دن کہ زینب علیہ الصلوۃ والسلام جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانے کا ارادہ کرتی ہیں تو اسے روکا نہیں جائے گا امام کی نصرت کے لیے. یہ ساری تاکید امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے زمانے سے کی گئی تھی جب ان کا نکاح ہوا تھا. تو یہ تاکید کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ زینب علیہ الصلوۃ والسلام کاروان امام حسین کے اندر چلی. اور یہ کاروان امام حسین جب مکہ پہنچا، مکہ کے ساتھ بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ نکلا. جب کربلا آیا، ایک دن کا فرق ہے. 9ویں محرم کو یہ کاروان جو وہی شان و شوکت کے ساتھ تھا، اور 10ویں محرم کو یہ کاروان جو ہے لٹ گیا. یہ کاروان میں چادریں چھینی گئی، تماچے مارے گئے،
اور تازیانے لگائے گئے، خیمے جلائے گئے، امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا سر نیزے پر ہے، لاشا جو ہے کربلا کی زمین پر ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہے امام حسین کے، لاشا پامال ہوا ہے۔ زینب کیا کرے گی یہاں پر؟ کبھی مشرق جاتی ہے، کبھی مغرب جاتی ہے، کبھی یہ سیدانی کو بچاتی ہے، کبھی وہ سیدانی کو بچاتی ہے، خیمے جل رہے ہیں یہاں پر۔ امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کمزور تھے، امام زین العابدین علیہ السلام کے نیچے سے وہ ان کا مصلی چھینا جاتا ہے، ایک بیمار امام جو کھڑے نہیں ہو سکتا ہے، اور ان کا جب مصلی چھینا گیا، امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ زمین پر گر پڑے۔ یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام، میں نے کہا تھا کہ ہر موقع پر جو ہے ہم غمناک موقع پر یہ ہمارے ائمہ کربلا کی یاد دلاتے تھے، اور ہماری سنت بن گئی ہے، کیونکہ ہمارے معصومین کی سنت تھی، جبھی بھی ہمارے پاس موت ہو تو امام حسین کی شہادت کو یاد کی جاتی ہے، جبھی بھی شادی کے پہلے شروعات سے شادی ہو تو امام حسین کی مصیبت یاد کرتے ہیں، ہر مصیبت میں امام حسین کی مصیبت یاد کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام ایک ایک موقع دیکھتے تھے، وہ موقع پر جو ہے یاد کرتے تھے۔ جبھی کاروان امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کربلا پہنچتا ہے، شہادتیں ہوتی ہے، تو یہاں پر امام زین العابدین کا منظر جو ہے وہ کبھی بھولتا نہیں ہے۔ ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام نے سنا کہ کوئی مدینہ میں آیا ہے، وہ مدینہ میں پکار رہا ہے، کوئی ہے یہاں پر، میرا بابا جو ہے ان کی موت ہو گئی ہے، ان کے پاس نہ کفن ہے نہ کچھ ہے۔ اور یہاں پر جو ہے امام زین العابدین نے جیسا یہ سنا، امام زین العابدین نے کہا، اے جو غریب تو ہمارے شہر میں آیا ہے، اے میرے بابا کا غم تو نے سنا ہے، ہمارا غم کیا تو نے سنا ہے؟ میرے بابا کا لاشا جو ہے 3 دن تک کربلا کی زمین پر بغیر کفن اور دفن پڑا تھا، سر نیزے پہ تھا، تمہارے بابا کا سر تو نیزے پر نہیں ہوگا۔ یہ شاہد حال ہے کہ اس طرح امام زین العابدین کربلا کی یاد تازی کرتے تھے، اور اسی طرح ہمارے کو بھی ہمارے معصومین کے عمل پر چلنا ہوگا، ہر مصیبتوں میں غم حسین کو یاد کرنا ہوگا۔ یہاں پر امام زین العابدین علیہ السلام ایک دن کسائیوں کے محلے میں جاتے ہیں، جہاں پر ذبح کیا جاتا ہے گوسفند وغیرہ کو، تو کہا امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ کیا تم نے اس کو پانی دیا ہے؟ کیونکہ وہ کسائی ذبح کرنے والا تھا، تو ذبح کرنے والے کسائی نے کہا، نعم یبن رسول اللہ، ہاں اے فرزند رسول خدا، ہم جو کسائی لوگ ہیں، ہم جبھی بھی ذبح کرتے ہیں پانی دے کر ذبح کرتے ہیں۔ یہاں پر امام زین العابدین نے گریہ کیا، کہا وَلَحْفَتَاهْ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، میری ہو تم پر اے امام حسین، اے ابا عبداللہ۔ یہاں پر کسائی لوگ جو ذبح کرتے ہیں، ایک گوسفند جو ذبح کیا جاتا ہے، جب تک پانی نہیں دیا جاتا اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، اور تم اے فرزند رسول خدا، تمہیں جو ہے پیاسا ذبح کیا گیا،
اور جب بھی اس طرح امام زین العابدین دن رات گریا کرتے تھے، کچھ ان کے اصحاب میں سے ان کے نوکروں نے سے کہا ان سے، یا ابن رسول اللہ، میں ڈرتا ہوں کہ تم ہلاک نہیں ہو جاؤ، اتنا غم، اتنا غم، اتنا غم، تم تھوڑا سا اپنے آپ کو اپنا خیال رکھو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ امام علیہ السلام نے کہا، یا ھذا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم تو صرف خدا کو شکایت کر سکتا ہوں، اور مجھے پتا ہے خدا سے جو تمہیں نہیں پتا ہے۔ اے وہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اللہ نے اس کے سامنے سے ایک اولاد غائب کر دی اور اس کے پاس 12 تھے، اور وہ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام زندہ تھے، پھر بھی اس کے اوپر گریا کرتے تھے، اس کی محرومیت پر گریا کرتے تھے، جہاں تک کہ ان کی آنکھیں بیمار ہو گئی غم کی وجہ سے۔ اور اے وہ، میں نے میرے بابا کو دیکھا، میرے بھائیوں کو دیکھا، میرے چچا زاد بھائیوں کو دیکھا، میرے اصحاب کو دیکھا، سارے میرے ارد گرد ذبح ہوئے تھے، تو میرا غم کیسے کم ہو سکتا ہے یعقوب کے غم سے؟ اور کیسے میں بنی فاطمہ کے غم کے حالات بیان کر سکوں؟ بنی ہاشم میں ذبح ہوئے ہیں، ان کا تو میں غم بیان ہی نہیں کر سکتا، یہ تو مجھے منظر یاد آتے ہیں اور میرے آنکھوں میں سے آنسو آتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑی مصیبت، یا ابن رسول اللہ، وہ کون سی بڑی مصیبت تھی؟ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عَمَّاتِي وَأَخَوَاتِي، اور میں جبھی بھی مجھے یاد آتا ہے میری پھوپھی اماں کے پر نظر کرتا تھا، میری بہنوں پر نظر کرتا تھا، اور وہ منظر جبھی وہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے فرار کرتے تھے، وہ منظر میرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ وا مصیبتا وا اماما وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون۔